آج 12 جون 2022 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 47 منعقد ہونے جا رہا ہے۔ آپ کے سوالات یہ پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہوئے ہیں، انہیں ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ بعد میں۔ پہلے اس ویک میں ایک کرنٹ ایشو کے طور پر ایک ورلڈ لیول کے اوپر ایشو سامنے آیا ہے، اور ایشو تو تھوڑا سا پرانا تھا لیکن اب اسے ہوا ملی ہے۔ مئی کے آخری ہفتے میں ایک ٹی وی پروگرام میں لائیو شو کے اندر ہمارے جو پڑوسی ملک ہے انڈیا، اس میں جو حکمران جماعت ہے بی جے پی، ان کی ایک کوئی رکن ہے، انہوں نے لائیو ڈسکشن کے دوران کچھ توہین آمیز الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے اسلام کے حوالے سے اور پیغمبر اسلام کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ واقعہ 26 مئی 2022 کو ہوا۔ کچھ لوکل لیول کے اوپر احتجاج ہوئے لیکن کوئی اس کو پذیرائی نہیں ملی۔ پھر اچانک سے جون کے دوسرے ہفتے میں دوبارہ سے ایک لہر اٹھی اور پوری دنیا کے اندر آپ کو پتہ ہے احتجاج ہوا۔ وہ جو پروگرام کے اندر جو کچھ ہوا اور جو 3 اعتراضات اس نے اٹھائے، نمبر 1 اس نے کہا کہ جی اڑنے والے گھوڑے کا ذکر تمہاری کتابوں میں موجود ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ معراج، اس کی طرف اس نے اسے ہٹ کیا اور اسے اس فزیکل ورلڈ سے جوڑتے ہوئے ایک سمجھ لیں ان سائنٹیفک فینومینا کے طور پر پیش کیا، یا نان سائنٹیفک فینومینا کے طور پر۔ دوسرا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیدہ عائشہ کے ساتھ کم عمر کی شادی کو ٹارگٹ کیا۔ یہ بیسیکلی زیادہ ہمارے لیے تکلیف دہ چیز تھی۔ دوسری چیزیں چلے ہو سکتا ہے کسی کو سمجھ نہیں آئی ہیں، کوئی زبردستی کی شادی نہیں ہوئی ہوئی، مرضی کی شادی ہوئی ہوئی ہے، عورت بالغہ ہو چکی ہوئی ہے، اس کے بعد رخصتی ہوئی ہے، اس کے اوپر اعتراض بنتا ہی نہیں ہے۔ ایج ڈفرنس، کوئی کہتا ہے جی وہ 19 سال تھی، کوئی کہتا ہے جی 9 سال تھی۔ میں کہتا ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، 9 سال ہو، 19 سال ہو، 29 سال ہو، 99 ایئرز ہو، جب 2 مرد و عورت آپس میں اتفاق کے ساتھ شادی کر لیں حق مہر کے عوض، ایج ڈفرنس جو بھی ہو، اس کے اوپر کوئی اعتراض تو بنتا ہی نہیں ہے۔ یہ کوئی زبردستی والا معاملہ ہی نہیں ہے، اس کو خیر میں بعد میں ایڈریس کرتا ہوں۔ اور تیسری چیز اس نے کہا کہ قرآن حکیم میں لکھا ہے کہ زمین فلیٹ ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ ہم بات کر سکتے ہیں کہ بھئی وہ جو فلیٹ کا معنی تم نے لیا ہے وہ وہی ہے جو علماء کرام سب کانٹیننٹ کے میرے کلپس آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹ کے تو اپنا لقمہ ان کے منہ میں ڈالتے ہیں۔ تم نے قرآن سے جو سٹیٹمنٹ اٹھائی ہے، قرآن لٹریچر کی زبان میں بات کرتے گی ہے، وہ اس طرح کی بات ہے ہی نہیں تھی جو تم نے اس کو رنگ دیا ہے۔ یہ فزیکل ورڈ سے تعلق رکھتی ہے چیز، ٹھیک ہے ہم اس کا جواب دیں گے۔ اس کے علاوہ بھی آئے دن مسئلے اٹھاتے رہتے ہیں، کبھی سورہ توبہ کی آیات اٹھا لیتے ہیں کہ جی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جی جہاں بھی کوئی کافر نظر آئے اسے قتل کر دو۔ اسی طریقے سے اسلام تلوار کے زور کے اوپر پھیلا ہے۔ اس قسم کے اعتراضات آپ سنتے رہتے ہیں۔ خیر اس کے اوپر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے لیکن فی الوقت میں اس کے اوپر آتا ہوں۔ پہلے تو آپ وہ سینیریو دیکھیں اس ٹی وی پروگرام کا۔ اس ٹی وی پروگرام کے اندر پہل جو ہے مسلمان کی جانب سے ہوئی ہے، اس کا آپ کو اندازہ ہوگا۔ ابھی تو ادھورے کلپ چل رہے ہیں، وہ بھی بڑی مشکل سے مجھے ایک کلپ ملا ہے، اور زیادہ تر تو انہوں نے غائب ہی کر دی ہیں سوشل میڈیا سے، خود بھی انہوں نے کٹنگ کر دی۔ کوئی ریئل ٹائم کسی نے ریکارڈ کر لیا تھا ٹی وی پروگرام سے تو وہ چل رہا ہے۔ تو اس عورت کے آپ کو جواب کے انداز سے پتہ چل جائے گا کہ وہ ریبٹل کر رہی ہے، کیونکہ جب وہ مسلمان نے وہ بات کی تو اس نے کہا کہ اچھا آپ اگر اس طرح کی باتیں کرو گے نا تو ہم بھی یہ کہیں گے۔ تو یہ پہلا مجرم تو وہ مسلمان ہے جو کسی کے ریلیجن کے بارے میں اس طریقے سے لائیو ٹی وی پروگرام کے اندر آ کے بات کر رہا ہے، اور یہ بالکل کوئی قرآن و سنت کی تعلیمات نہیں ہے کہ آپ کسی کے ریلیجن کا مذاق اڑائیں، جبکہ وہ آپ کے مخالف کوئی ریلیجن ہے۔ ایک تو ہے کہ میں مسلمان ہوں، میرا سامنے مسلمان بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے میں قرآن کو مانتا ہوں، میں کہتا ہوں میں قرآن کو مانتا ہوں، وہ کہتا ہے میں بخاری مسلم کو مانتا ہوں، میں کہتا ہوں میں بخاری مسلم کو مانتا ہوں۔ اب میں اسے قرآن سے پڑھ کے سنا رہا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور وہ آگے سے پڑھ کے سنا رہا ہے سن فریاد پیراں دیا پیرا، میری فریاد تو سنی کان دھار کے ہو۔
اب جب میں اس کا مذاق اڑا رہا ہوں نا تو بیسیکلی ایک اپوزٹ ریلیجن نہیں ہے، اسے میں کہہ رہا ہوں کہ تو میرے ریلیجن کا نام لے کے میرے ریلیجن کی تعلیمات کو بگاڑ کے پیش کر رہا ہے، کسٹوڈین تو بنا ہوا ہے قرآن و سنت کا، تو یہ تو میں تجھے اجازت نہیں دوں گا کہ تو قرآن اور سنت کے مقابلے پہ بابوں کو پیش کرے. یہ مذاق اڑانا نہیں ہوگا. یہ ذرا میں آپ کو ڈفرنس بتا رہا ہوں. لیکن ونس جب اپوزٹ ریلیجن کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ پھر آپ نے ڈسکشن کرتے وقت ظاہر ہے کہ ان کے لیے تو نبی علیہ السلام اللہ کے پیغمبر نہیں ہے نا، اور ہمارے نزدیک ان کے ریلیجن میں خامیاں موجود ہیں، تو پھر ہمیں الفاظ کے چناؤ پر ذرا تفکر کرنا چاہیے. اور یہ قرآن حکیم کی تعلیمات ہیں. سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر آپ 7 میں آ جائیں، پارہ نمبر 7 کی آخری صفحے کے اوپر سورۃ الانعام کی آیت نمبر 108 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، مت گالی دو، مت برا کہو ان ہستیوں کو جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں. اب یہ اسپیسیفکلی مشرکین عرب کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ جن ہستیوں کو اللہ کے سوا اپنا معبود، مشکل کشا، حاجت روا مانے ہوئے ہیں، انہیں گالی مت دو. فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، پس یہ لوگ پھر اللہ کو گالی دیں گے دشمنی میں آ کر، غصے میں آ کر، بغیر علم کے. كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، بالکل اس طریقے سے ہر امت کے لیے اس کے اعمال سنوار دیے گئے ہیں. ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ، پھر تمہیں لوٹ کر جانا ہے ان سب کو ان کے رب کی طرف. فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا جو کچھ وہ دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے، یعنی آخرت میں فیصلہ ہو جائے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے دعوت نہیں دینی، اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے گالی گلوچ کے اوپر نہیں اترنا ان ہستیوں کے بارے میں جن کے بارے میں ان کے اس طرح کے نظریات ہیں. تو یہ ہے وہ بنیادی آیت کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ اسلام کہتا ہے کہ آپ نے کسی کے ریلیجن کی جو مقدس ہستیاں ہیں ان کے بارے میں گالی گلوچ کا معاملہ، تحقیر والا معاملہ نہیں کرنا، ورنہ وہ پھر اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیں گے نعوذ باللہ بغیر علم کے. اور اللہ نے دیکھے انہیں بینیفٹ دیا کہ وہ بغیر علم کے یہ کر رہے ہوں گے، کیونکہ انہیں تو اللہ کی شان کا نہیں اندازہ، تمہیں تو پتہ ہے نا. تو ایسی کوئی حرکت نہ کرو جس کی وجہ سے اسلام کی بدنامی ہو. اللہ کو گالی دیتا ہے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن مسئلہ ہے ریلیجن کا. ظاہر ہے جب ریلیجن بدنام ہوتا ہے تو پھر ریلیجن کو لوگ ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو اپنی آخرت برباد کریں گے. تو اللہ تعالیٰ تو نہیں چاہتا کہ اس کے بندے جہنم میں جائیں. یہ بھی اللہ انسانیت پہ ہی رحم فرما رہا ہے یہ بات کر کے. تو ریبٹل کرتے ہوئے اس عورت نے یہ چند ایک جملے بولے، اور اس میں خیر اینکر نے بھی انٹروین کیا، اس میں خیر معاملہ وہ ٹھپ ہو گیا. پھر اس کے بعد کہیں وہ ویڈیو لیک ہوئی اور پھر مقدمہ ہوا، معاملات آلموسٹ سیٹل ہو گئے، وہ بھی بیک فٹ پہ چلی گئی. پھر آپ کو پتا کہ ایک ورلڈ پالیٹکس تھی، وہ اٹھائی گئی بات. اب اس وقت پوری دنیا کے اندر وہ بات ہو رہی ہے. تو بیسیکلی اس کے پیچھے ریزن یہ تھی. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس طرح کے واقعات کے اوپر اس وقت جو عرب ملکوں کے سفیر ہیں یا عرب ملکوں کے جو بڑے ہیں یا ہمارے ملک کے بڑے ہیں، وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں ایئر کنڈیشن کمروں کے اندر. مر رہا کون ہے؟ عوام. آپ نے ذرا ویڈیوز دیکھی ہیں کس طرح پٹائی کر رہے ہیں وہاں پہ مسلمانوں کی. اور مسلمانوں کو بھی یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ وہ احتجاج کرتے ہوئے کس لیول تک انہوں نے جانا ہے، کس لیول تک نہیں جانا. اور آپ دیکھیں وہ کس طرح پولیس والے جو ہیں وہ پٹائی کر رہے ہیں لوگوں کی اور پکڑ پکڑ کے انہیں جیلوں میں ڈال رہے ہیں. سورۃ الغاشیہ، سورت نمبر 88 آیت نمبر 20. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، جو اللہ تعالیٰ نے جو عرب کے لوگ، چونکہ ان کی آبزرویشن یہی ہوتی تھی نا، ریگستان میں جب آپ جا رہے ہوں تو آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ ایک اونٹ ہے جس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ریگستان ہے جس میں آپ سفر کر رہے ہیں،
یا دور دور آپ کو جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں نا، یہ عرب کی جو کامن آبزرویشن تھی نا فزیکل فینومینا آف نیچر کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف توجہ دلا کر تو اپنا تعارف کروایا ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اونٹ کو کیسا تخلیق کیا ہے. یونیک جانور ہے جی اونٹ، 1 مہینے تک بغیر پانی پیے ٹریول کر سکتا ہے، پانی سٹور کر لیتا ہے اپنے اندر. ریگستان کا جہاز کہا جاتا ہے اسے. یہ ڈیزائن ہے ریگستان میں سفر کرنے کے لیے. گھوڑے تو مر جائیں، وہ تو سفر کر ہی نہیں سکتے، بغیر پانی کے کیسے سفر کریں گے. پھر اس کے پاؤں ایسے ڈیزائن ہوئے میں، سخت جانور ہے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف دیکھا کہ کیسا اس کو بلند کیا. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کی طرف دیکھا کیسے گاڑے ہیں اللہ نے زمین میں. یہی وہ آبزرویشن ہے نا، آسمان، زمین، پہاڑ، اونٹ، یہ 4 آبزرویشن تھی ان کی. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، یہ وہ آیت نمبر 20 جو بی جے پی کی وہ جو خاتون تھی، انہوں نے یہ کہا کہ جی وہ 88-20 انہوں نے یہ بولا تھا، یعنی چیپٹر نمبر 88 سورۃ الغاشیہ آیت نمبر 20. اور زمین کی طرف دیکھا کہ ہم نے اسے کیسا بچھونا بنایا. اس سے انہوں نے یہ پلی لی کہ زمین فلیٹ ہے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ میں آج کے اس ماڈرن دور میں جتنی سڑکیں بنتی ہیں، موٹر وے یا ایون جہازوں کے رن وے بن رہے ہوتے ہیں، تو اس کو فلیٹ بنایا جاتا ہے. اور اگر کوئی گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کرے کہ جی یہ ہماری موٹر وے بالکل فلیٹ ہے تھرو آؤٹ اپنے سفر کے، تو آپ یہ کہیں گے کہ زمین تو گول ہے، اس نے فلیٹ کہہ دیا. اتنے بڑے سرکل میں جس کا سرکمفرنس 40,000 کلومیٹر ہے، اس میں کئی کلومیٹر بھی ہونا تو وہ آلموسٹ فلیٹ ہوں گے. کیونکہ آپ کو پتا ہے سرکل سے آپ چھوٹی سی اگر آرک اس کی ڈرا کریں نا تو آلموسٹ وہ اسٹریٹ لائن ہوتی ہے. اور اتنے بڑے سرکل میں تو ظاہر ہے کئی کلومیٹر اسٹریٹ لائن ہوں گے. یہ کب مسلمانوں کا عقیدہ رہا ہے کہ زمین جو ہے وہ فلیٹ ہے؟ یہ صرف گوگل میں جا کے دیکھ لیں کہ سب سے پہلے زمین کا سرکمفرنس کیلکولیٹ کس نے کیا ہے؟ ایک مسلمان نے، البیرونی نے. اور اس نے بڑے یعنی اس نے میتھمیٹیکل فارمولا یوز کیا. 2 پہاڑ اس نے کنسیڈر کیے اونچے، اور پھر وہ اتنی دور سفر کرتا رہا کہ وہ نظروں سے اوجل ہو گئے، یعنی وہ زمین کی کرویچر ایسی آ گئی. پھر اس نے اینگل ڈرا کیا، اس سے اس نے وہ اتنی کرو کیلکولیٹ کی اور اس کی ڈگریز نکالی. اور آپ کو پتا ہے 360 ڈگری ہوتی ہے، تو اگر اتنی ڈگری میں اتنا فاصلہ بن رہا ہے تو 360 ڈگری پوری کرنے میں اس نے آلموسٹ کوئی 37-38 ہزار کلومیٹر کے قریب نکالا تھا سرکمفرنس زمین کا. باقاعدہ اسے عباسی خلیفہ نے انعام دیا تھا اس کے اوپر. ہمارے سب کانٹیننٹ سے بھی وہ ہو کے گیا ہے. بہت بڑا میتھمیٹیشین بھی تھا اور وہ ہسٹورین بھی تھا. تو ورنہ تو ہونا چاہیے تھا اسے خلیفہ وقت جو ہے وہ پھانسی دے دیتا کہ تو نے زمین کو گول ثابت کر دیا، قرآن میں تو لکھا ہے فلیٹ. اور خلیفہ بھی وہی نہیں کہ وہ پنجابی خلیفہ تھا، عربی جاننے والے تھے، قرآن جاننے والے تھے. وہ دنیاوی طور پہ وہ جتنے بھی سخت گیر بادشاہ تھے، لیکن اس وقت سکولنگ کی تعلیم یہی ہوتی تھی کہ تمام بادشاہوں نے قرآن کا علم حاصل کیا ہوتا تھا، حدیث کا علم حاصل کیا ہوتا تھا، مدرسوں سے تعلیم حاصل کی ہوئی ہوتی تھی. مدرسے یہ والے نہیں، یعنی وہ کسی استاد کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے تھے، وہی اس کو سارے سبجیکٹ سکھاتا تھا. اور پھر استاد جہاں ٹریول کرتا تھا وہ اپنے اسٹوڈنٹ 8-10 سال لے کے جاتا تھا. یہ سٹائل تھا اس وقت. تو یہ تو اندازہ لگا لیں ان لوگوں کا کہ اگر قرآن کی آیت کا یہی مطلب مسلمانوں نے لیا ہوتا تو جب مسلمان سپر پاور تھے تو زمین گول کہنے والوں کو قتل کر کے رکھ دیتے. ایسا ہے ہی نہیں ہے. قرآن لٹریچر کی زبان میں بات کرتا ہے، اور جب قرآن بچھونے کی بات کر رہا ہے تو اس سے مراد سٹیبلٹی اور چلنے کے لیے. ظاہر ہے کہ جتنے ایریے میں ہم چل رہے ہوتے ہیں اس میں تو وہ اسٹریٹ لائن کے طور پر ایک اسٹریٹ زمین کے طور پر اویلیبل ہوتی ہے ہمارے پاس چلنے کے لیے. آج بھی امریکہ کے اخباروں میں یا ان کی خبروں میں سن رائز اور سن سیٹ آتا ہے.
تو کیا ہم امریکہ کا مذاق اڑائیں گے کہ سورج تو غروب ہی نہیں ہوتا، تو یہ آپ نے کیوں لکھا ہے سن رائز اور سن سیٹ؟ تو وہ آپ کو سمجھائیں گے اور کہیں گے رکو ذرا، صبر کرو، ہم لٹریچر کی زبان میں اور کامن بندے کی آبزرویشن میں بات کر رہے ہیں کہ سورج نکلا اور سورج غروب ہوا. ویسے تو سورج نہ نکلتا ہے نہ غروب ہوتا ہے، وہ تو ود رسپیکٹ ٹو زمین ہے، اس کی جو موشن ہے، جو پورا سولر سسٹم ہے، جو اس ارتھ کی اپنی روٹیشن ہے اپنے ایکسس کے اباؤٹ، ہر سیکنڈ کے اندر آدھا کلومیٹر. اور پھر جو سورج کے گرد رفتار ہے اور پھر پورے نظام شمسی کی جو رفتاریں ہیں، وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں فرام کریشن ٹو کریٹر، تو وہ ساری چیزیں انہوں نے اس میں کیلکولیشن جو میں نے بتائی ہیں وہ پوری انہوں نے ڈسپلے کر کے بتائی ہیں. تو لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہوتی ہے. قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ لٹریچر کی بک ہے. سائنٹیفک فیکٹس بیان ہوئے ہیں لیکن وہ سائنس کی زبان میں نہیں بیان ہوئے، وہ ایک کامن بندے کی آبزرویشن کے پوائنٹ آف ویو سے. وہ اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں جی سورۃ الکہف میں لکھا ہے کہ وہ ذوالقرنین بادشاہ نے سورج کو ایک کیچڑ میں غروب ہوتے ہوئے پایا. یار وہ آپ سمندر کے کنارے جائیں تو آپ ایک کامن آبزرویشن تو یہی ہے نا کہ سمندر کے اندر وہ غروب ہوتے ہوئے پایا، ایگزیکٹلی ہو تو نہیں رہا ہوتا. تو یہ کامن آبزرویشن ہوتی ہے جس کا بیان ہو رہا ہوتا ہے. اس کے لیے قرآن ورسز ماڈرن سائنس میری ایک ویڈیو ہے. میں نے جب ایک ہندو بھائی نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ قرآن میں آیا کہ کیا کافروں نے نہیں دیکھا سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 30 کہ زمین و آسمان ملے ہوئے تھے، ہم نے انہیں پھاڑ کر جدا کیا اور ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا، تو کہتے ہیں میں کافر ہوں، میں نے تو نہیں دیکھا، تو یہ اللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ تو ہم نے بتایا تھا یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہے، نہ کہ یہ ہے کہ فزیکلی تمہیں وہ منظر دکھایا گیا. وہ آپ تفصیلی ویڈیو میری دیکھ لیں. اور ماشاءاللہ وہ سیٹسفائی ہو گئے تھے بھائی، اس کے بعد انہوں نے ریبٹل نہیں کیا. تو اس طرح قرآن پاک میں جو اس طرح کی باتیں آتی، اس طرح انہوں نے ذکر کیا جی وہ اڑنے والے گھوڑے. بھائی نبی علیہ السلام نے یا قرآن نے، قرآن میں تو خیر ذکر ہی نہیں ہے کسی گھوڑے کا اڑنے کے اعتبار سے. وہ احادیث کے اندر آیا ہے بخاری مسلم میں کہ براق پیش کی گئی، ایک گھوڑا تھا، گھوڑے سے چھوٹے سائز کا، ایک علیحدہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جنتی سواری آئی تھی اور اس کا پہلا قدم وہاں پڑتا تھا جہاں نگاہ پڑتی تھی. تو وہ اللہ تعالیٰ نے کوئی سواری نبی علیہ السلام کے لیے بھیجی، وہ اس فزیکل ورلڈ کی چیز ہی نہیں تھی، ورنہ تو اس زمانے میں کوئی ایسی سواری تو ہے ہی نہیں تھی کہ آپ 40 دن کا جو پیدل سفر ہے وہ راتوں رات طے کریں، وہاں آپ نماز بھی پڑھائیں، بیت المقدس میں واپس بھی آ جائیں. یہ سب کچھ معجزانہ طریقے سے ہوا. اس کا تعلق اس فزیکل ورلڈ کے ساتھ نہیں ہے، یہ ایمان بالغیب سے تعلق رکھتی ہیں چیزیں. اور یہ ان کے لیے ہوں گی جو پہلے ایگزسٹنس آف گاڈ کو مانیں گے، اس کے بعد آگے معاملات چلیں گے. اس کا مقدمہ یہ نہیں ڈسکس ہوگا کہ ہم نے یہ ثابت کرنا ہے، ہم نے نہیں کوئی ثابت کرنا، نہ ہمیں ضرورت ہے ثابت کرنے کی. ہم نے خدا کی ایگزسٹنس کے اوپر بات کرنی کہ یہ کریشن کسی نے بنائی ہے یا خود بن گئی ہے، کیا یہ کسی کا ڈیزائن ہے یا یہ ایٹ رینڈم سارے معاملات چل رہے ہیں. زمین کا سورج سے فاصلہ، یہ جو فائن ٹیوننگ ہے کسی کے رکھنے کے اوپر ہے، یہ خود بخود ہے کہ وہ اس زمین کو رہنے کے قابل بنایا گیا. تھوڑی سی دور ہو جائے یا تھوڑی سی قریب ہو جائے تو کوئی زی روح اس کے اوپر زندہ نہیں رہ سکتا. پھر یہاں پہ آکسیجن کی مقدار جو رکھی گئی ہے، یہ ملینز آف فائن ٹیوننگز ہیں اس پلانٹ ارتھ پہ زندگی کو قائم رکھنے کے لیے. اور سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اتنی فائن ٹیوننگ ہے کہ ایک اگر بال پوائنٹ کو یا ایک پینسل کو اس کی نوک کے اوپر کھڑا کر دیا جائے، یہ کھڑی ہو سکتی ہے؟ مجھے بتائیں کتنا بیلنس چاہیے. اور 1 ارب سال تک، 1 بلین ایئرز تک یہ کھڑی رہے، اس سے زیادہ بیلنس ہے اس کائنات کے اندر. جو ذرا سا بھی ڈسٹرب ہو جائے تو ہر چیز درم برم ہو جائے. تو یہ اتنے بڑے بڑے معجزات آپ دیکھ رہے ہیں. میں کہتا ہوں جی کسی ایسے گھوڑے پہ سواری کرنا جو اڑتا ہے، یہ چھوٹا معجزہ ہے. اور انڈے میں سے چوزا نکلنا یہ بڑا معجزہ ہے. اور بیج میں سے 6 ارب گنا بڑا درخت نکلنا یہ اس سے بڑا معجزہ ہے. لیکن یہ وہ فزیکل فینامنا ہے جس کے ہم عادی ہو چکے ہیں، اس لیے ہمیں یہ معجزہ فیل نہیں ہوتا. وہ تو بہت چھوٹی چیز ہے لیکن اس کے ہم عادی ہیں، اس کے عادی نہیں ہے تو ہم اس کا مذاق اڑا لیں گے.
تو جو اللہ اتنے بڑے بڑے کام کر رہا ہے اس کے لیے کوئی مشکل ہے؟ جس اللہ نے روشنی کو یہ رفتار دی ہے کہ 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر یا 1,86,000 میل وہ سفر کرتی ہے، 1 سیکنڈ میں روشنی پوری زمین کے 7 چکر کاٹ سکتی ہے، جس کا سرکمفرنس 40,000 کلومیٹر ہے، 40,000 کلومیٹر زمین کا سرکمفرنس ہے۔ 1 سیکنڈ میں روشنی 7 چکر اس کے کاٹ لے گی۔ اس اللہ کے لیے ایک نورانی سواری ارینج کرنا جس میں نبی علیہ السلام ایک رات میں خانہ کعبہ شریف سے بیت المقدس کا سفر اختیار کر لیں اور واپس آ جائیں۔ اب تو خیر ہم بھی کر سکتے ہیں، انسانوں نے ایسے جہاز بنا لیے ہیں جو ایک دن میں یہ ٹریولنگ کر سکتے ہیں ایک رات کے اندر، تو اس اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ہم فزیکل ورلڈ سے نہیں بتا رہے ہوتے، حالانکہ آج فزیکل ورلڈ میں بھی یہ چیز ممکن ہو گئی ہے۔ ہم اسے نبی علیہ السلام کے معجزے کے طور پر اور خدا کے پلان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ ہاں، جو زمین فلیٹ کی آپ نے بات کی وہ ایک فزیکل ورلڈ سے تعلق رکھتی تھی چیز، وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ وہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اب رہ گیا سیدہ عائشہ والا معاملہ، وہ بھی فزیکل ورلڈ کی چیز ہے، تو یہ بتائیں کہ کہاں مسلمانوں کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ سیدہ عائشہ بالغہ نہیں تھی اس وقت؟ جب وہ بالغہ ہو گئیں، چاہے وہ 9 سال کی عمر ہو یا 19 سال کی عمر ہو، یہ بحثیں علیحدہ ہیں، اس کو چھوڑ دیں، ان بحثوں کا کوئی اس سے تعلق ہی نہیں ہے۔ میڈیکلی آج بھی 9 سال کی عورت کا بالغہ ہونا ثابت ہے، لیکن لاکھوں میں کوئی ایک، اور ہم مانتے ہیں کہ ہماری ماں لاکھوں نہیں اربوں میں ایک تھی جس کو اللہ نے ڈیوٹی سونپی کہ اس نے نبی علیہ السلام کی آئلی زندگی کو ٹرانسفر کرنا تھا، اور حضور کی وفات کے بعد 47 سال تک بغیر اولاد کے، بغیر خاوند کے زندگی گزارنی تھی، اور امت تک نبی علیہ السلام کی آئلی زندگی کو ٹرانسفر کرنا تھا۔ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا تو وہ اسپیشل خاتون ہی تھی، بالکل اسپیشل تھی، میڈیکلی بھی اسپیشل تھی اور ہمارے لیے ویسے ہی اسپیشل تھی۔ تو یہ ویسے چھوڑ دیں، اور شادی ہوئی ہے، آپ کو اس سے کیا لینا دینا ہے؟ پھر کہتے ہیں جی آپ اپنی بچی دیں گے۔ جی دنیا میں کون بدبخت ہوگا جسے یہ پتا ہو کہ یہ شخص اللہ کا نمائندہ ہے دنیا میں، اور وہ اپنی بیٹی اسے دینے کے لیے تیار نہ ہو جائے، اور اس بیٹی نے امت کی ماں بننا ہو اور جنت میں رسول اللہ کی بیوی بننا ہو۔ یار آپ لوگ تو پولیٹیکل خاندانوں کے ساتھ، دنیا میں جو طاقتور حلقے ہیں ان کے ساتھ رشتہ داریاں بنانے کا سوچتے ہیں۔ جو کائنات کے پلان کا مالک ہے، اس کی جو محبوب ہستی ہے، اس کے ساتھ رشتہ داری کا کوئی نہیں سوچے گا۔ سیدنا عمر نے ویسے ہی مولا علی سے ان کی بچی کا رشتہ مانگ لیا تھا، انہیں کیا جنت کی بشارت نہیں ملی ہوئی تھی؟ لیکن انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میری رسول اللہ کے خاندان کے ساتھ رشتہ داری ہو جائے، اور پھر سیدنا علی نے اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کیا۔ تو آپ یہ سارے کے سارے وہ معاملات ہیں جو اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، انہیں اس کی امپورٹنس کا پتہ ہے، یہ کوئی اعتراض بنتا ہی نہیں تھا۔ پھر یہاں تک کہ یہ ہماری کتاب میں لکھا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین قبول کرنے کے حوالے سے کوئی جبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے واضح کر دیا۔ اب جس کی مرضی یہ قبول کر لے، جس کی مرضی قبول نہ کرے، لیکن ونس جب قبول کرے گا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر اوبلیگیشنز ہیں کہ اس نے 5 وقت نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، استطاعت ہو تو اللہ کی راہ میں حج کرنا ہے، اور سال میں 1 دفعہ رمضان کے مہینے کے روزے رکھنے ہیں۔ یہ وہ 5 چیزیں جو بخاری مسلم میں ہے کہ اسلام کی بنیاد ہیں، کلمہ اور اس کے بعد یہ 4 اعمال، نماز، زکوٰۃ، حج اور رمضان کے روزے۔ لیکن یہ اس کے لیے ہے جو مسلمان ہو جائے، جو مسلمان نہیں ہوا، کافر مرنا چاہتا ہے، اس کی مرضی ہے، مر جائے، آخرت میں پھر اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن جو قانون ہے وہ اس کے اوپر لگے گا۔ دنیا میں چرچ بنانے کی اجازت بھی ہے، مندر بنانے کی اجازت بھی ہے، گردوارے بنانے کی اجازت بھی ہے، اور مساجد بھی بنے، آپ کو مذہبی آزادی ہے۔ الٹا مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ نے جو ٹیکس لیتے ہیں کافروں سے، وہ خیر مسلمان بھی دے رہے ہوتے ہیں زکوٰۃ کی شکل میں، اب تو خیر زکوٰۃ سے بڑھ کے دے رہے ہیں،
اس کے اگینسٹ جزیہ کافروں سے لیا جاتا تھا، لیکن اس کے اگینسٹ ان کی حفاظت کی جاتی تھی. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، جس نے کسی ذمی کافر کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی. یعنی قیامت کا دن جو قرآن میں ہے 50,000 سال کا دن ہے، اس میں آخری 40 سال جب رہ جائیں گے تو جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی. لیکن اس مسلمان کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی جس نے کسی کافر کو ناحق قتل کیا، جو مسلمان ریاست کے اندر ٹیکس دے کر رہ رہا تھا. اسلام تو انسانیت کی اتنی قدر کرتا ہے. یہ تو قرآن میں آیت ہے نا، آیت نمبر 32 سورۃ المائدہ کی، کہ جس نے ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا، اور جس نے ایک جان کو ناحق قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. تو اسلام کی تعلیمات ہے. تو اس قسم کی جو چیزیں وہ مشہور کر دیتے ہیں اور خام خواہ بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو مسلمانوں کا ایٹیچیوڈ یہ ہونا چاہیے کہ بجائے گالی گلوچ کرنے کے اور ان کے جھوٹے خداؤں کو گالیاں دینے کے، علمی طریقے سے اپنا مقدمہ ان کے سامنے رکھیں. اس پہ خیر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، لیکن میں بس چونکہ ایک کرنٹ افیئر کے طور پہ ایک چیز چل رہی تھی، اور جو چیز ایک کرنٹ افیئر کے طور پہ ہوتی ہے میں اسے ضرور اپنے جو ویکلی پبلک سیشن ہے اس میں ٹیک اپ کرتا ہوں. صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین.